پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ توبہ استغفار کریں کثرت سے اور اپنے اللہ کو راضی کریں، اس لیے کہ توبہ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے یہاں بندے کی ندامت تو اس بات کا احساس سب کو ہو رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے، تو ہم گناہوں پر اپنے شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عبادت تو قبول ہو نہ ہو لیکن ندامت اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اور توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ حضرت تھانوی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص 300 بار استغفار پڑھے وہ جو ہے وہ استغفار کی کثرت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کم سے کم اس گھر میں اس کا معمول بنائیں بچوں کو بھی کہ روزانہ 300 بار استغفار ہمیں ضرور پڑھ لینا ہے، تو ہم استغفار کی کثرت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوری گھر میں مشورے سے ایک نظام الاوقات بنا لیں اپنے گھر کا، اور اس نظام الاوقات کی پابندی کریں۔ اس نظام الاوقات میں اپنے اپنے لحاظ سے اپنے مشائخ سے علماء سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوشش کریں۔ اس نظام الاوقات میں ہم لوگ کچھ اپنے گھر میں جو تعلیم و تعلم کے لیے بھی طے کریں اپنے لیے۔ قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا گیا ہے تو قرآن مجید پڑھیں۔ معصورہ مسنون دعاؤں کا ایک پیکج ہے جو اکثر کتابیں ہیں، کم سے کم 2 مہینے میں ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم معصورہ دعائیں جو مختلف اوقات کی ہیں، کھانے کی، سونے کی، استنجے جانے کی، سو کر اٹھنے کی، اور مختلف پریشانیوں کی، نیا لباس پہننے کی، نیا پھل کھانے کی، یہ جو دعائیں ہیں ہم ان کو یاد کر لیں گے۔ یہ دعائیں ان کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً ذات عالی کا معجزہ ہے کہ ایسی پیاری دعائیں نبی نے سکھائی ہیں، اور ان کے اندر بڑی خیر اور نورانیت ہے۔ اگر ہم نے یاد کر کے صرف ان 2 مہینوں میں اتنا کام کر لیا کہ ان دعاؤں کو یاد کروا دیا گھر میں بچوں کو، اور اس کا معمول کی عادت ڈال لی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ایک بہت سنہرا موقع حاصل کر لیا اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لیا۔ اسی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ یہ یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، معصورہ جو ہے نفلی روزوں کا ہمارے یہاں بالکل اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے، 3 جمعرات کے روزے، ایام بیز کے روزے جو ہے ہمیشہ رکھنے کا معمول تھا، اور شعبان میں تو حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا پورے شعبان روزے رکھیں گے اور افطار فرمائیں گے، آخر میں پھر جا کر صرف رمضان اور شعبان میں فصل کرنے کے لیے 1-2 روزوں کا افطار کرتے تھے۔ تو آج کل بہت سنہرا موقع ہے ہمیں ملا ہوا، گھر میں اس کی کوشش کریں۔ جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور طاقت دی ہے وہ لوگ شعبان کے روزے رکھیں انشاءاللہ۔ یہ روزے رکھنا اور یہ ایک کام یہ کریں کہ وہ سوشل میڈیا پر مسلسل خبریں کم سے کم پڑھیں۔ یہ خبریں جو پڑھی جا رہی ہیں ان میں بہت سی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، واہی تباہی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں صرف خوف پیدا کرنے اور طبیعت میں اضطراب پیدا کرنے اور قلب میں سیاہی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اسے دیکھتے دیکھتے دوسری چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو ہم لوگ نظام الاوقات میں اس کا بہت ہی التزام کریں کہ کم سے کم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کریں۔ اس کے لیے ایک وقت طے کر لیں کہ اس سے زیادہ میں کبھی دیکھوں گا نہیں۔ ٹیلی فون اپنا جو ہے اٹینڈ کر لیں، لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ کو ایک وقت متعین کر لیں کہ اس کے علاوہ اوقات میں وہ نہیں کروں گا۔ اگر ان 2 چیزوں کا میں صرف اہتمام کر لیا، قرآن یہ جو ہے اس کا ہم لوگ ایک تو انٹرنیٹ کے استعمال کو محدود کریں، اور دوسرے شعبان کے روزوں کا، تو انشاءاللہ جو اضطراب کی کیفیت ہے گھروں میں سے انشاءاللہ گھروں کے اندر ایک دم نورانیت میں مبدل ہو جائے گی۔ دوسرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق اور بندوں کی خبرگیری، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور صدقے سے اللہ کا غضب حل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی بساط بھر اپنے پڑوس، اپنے عزیزوں، قرابت داروں، اپنے جاننے والے اہل تعلق، اپنی بستی کے لوگوں کی خبرگیری کریں، اور ان کے کھانے پینے اور غریب مزدوروں کی، اور جو لوگ بیچارے کسی سے سوال نہیں کر سکتے ایسے پریشان حالوں کی دوا کی، کھانے کی، کپڑے کا، اس کا انتظام کریں۔ مسجدوں میں ریلیف کمیٹیاں بنا کر کوشش کریں کہ مسجدوں کو جو ہے دعوتی نقطۂ نظر سے اگر ہم لوگ ہائی لائٹ کر کے اس کی کوشش کریں کہ مسجدوں میں سے بلا تفریق مذہب ملت لوگوں کا تعاون کیا جا سکے، لوگوں کو خدمت ہو سکے، تو اس کا ضرور اہتمام کیا جائے۔